آج ہم ایک ایسی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جسے شاید سبھی جانتے ہیں، دی لٹل پرنس یا لپٹی پرانس۔ ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ اس کا ویکیپیڈیا مضمون ہے جو اینٹون دے سینٹ ایگزوپری کی اس مشہور لازوال تخلیق کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو بظاہر ایک بچوں کی کہانی ہے، آخر کیوں اتنی پسند کی جاتی ہے نسل در نسل؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ مضمون جو پہلی بات بتاتا ہے نا، وہ اس کتاب کی پہنچ ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ تو جیسے ایک ثقافتی واقعہ بن چکی ہے۔ اندازہ ہے کہ کوئی 40 ملین کاپیاں فروخت ہوئی ہیں، جو خود بہت بڑی بات ہے، لیکن 140 ملین؟ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ 500 سے زیادہ زبانوں اور بولیوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ مطلب بائبل کے بعد یہ دوسری سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والی کتاب ہے۔ اوہ واو! جی، یہ اعداد و شمار خود ہی بہت کچھ بتاتے ہیں کہ کہانی کسی ایسی بنیادی انسانی سچائی کو چھوتی ہے جو ہر ثقافت، ہر عمر کے لیے اہم ہے۔ میں اس کا جہاز گر گیا ہے، ہاں، اور وہاں وہ ایک چھوٹے سے سنہرے بالوں والے لڑکے سے ملتا ہے، لٹل پرنس۔ جی ہاں، چھوٹا شہزادہ جو اپنے سیارے B612 سے آیا ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ وہاں وہ چھوٹے آتش فشانوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ خطرناک باوبا پودے اکھاڑتا ہے۔ اور اس کا وہ ایک پھول بھی تو ہے، گلاب۔ ہاں، وہ مغرور نازک مزاج گلاب جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے سفر کا بتاتا ہے، دوسرے سیاروں کا۔ وہاں وہ عجیب لوگوں سے ملتا ہے نا؟ بالکل، وہ تنہا بالغ افراد، ایک بادشاہ جس کی کوئی رعایا نہیں، ایک مغرور آدمی جو صرف تعریف چاہتا ہے، ایک شرابی، ایک تاجر جو بس ستارے گنتا رہتا ہے، ایک چراغ جلانے والا بھی۔ جی، ایک چراغ جلانے والا جس کا کام بالکل بے معنی ہے، اور ایک جغرافیہ دان جس نے کبھی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ کردار اصل میں بڑوں کی دنیا کی جو کھوکھلی اقدار ہے نا، ان پر ایک طرح کا تبصرہ ہے۔ اور پھر زمین پر اس کی ملاقاتیں، خاص طور پر وہ لومڑی والی بات، وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ بلا شبہ، وہ تو کہانی کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ لومڑی ہی اسے سکھاتی ہے سدھانے کا مطلب کیا ہے، یعنی رشتے بنانا، ذمہ داری لینا۔ ذمہ داری، ہاں۔ اور وہیں سے وہ مشہور قول آتا ہے، اصل چیزیں دل سے ہی اچھی طرح دکھائی دیتی ہیں، جو ضروری ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ مضمون یہاں واضح کرتا ہے کہ یہ صرف دوستی نہیں، بلکہ محبت، کھو دینے کا غم، اور وہ ان دیکھے رشتے جن کی اہمیت ہم بڑے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب صرف تخیل نہیں تھا؟ مطلب مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ مصنف کی اپنی زندگی کی جھلکیاں ہیں اس میں؟ جی بالکل۔ سینٹ ایگزوپری خود پائلٹ تھے، اور 1935 میں ان کا جہاز سہارا میں گرا تھا، بالکل کہانی کی طرح۔ او واقعی؟ جی ہاں، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، جیسا مضمون میں اشارہ ہے، کہ وہ جو مغرور گلاب کا کردار ہے، وہ شاید ان کی اپنی بیوی کنسویلو سے متاثر تھا۔ ان کا رشتہ بھی بڑا پیچیدہ مگر محبت بھرا تھا۔ اور کتاب کا انتساب وہ لیون ورتھ کے نام۔ ہاں، وہ ان کے بہت قریبی دوست تھے، یہودی تھے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی قبضے والے فرانس میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ کتاب دوسری جنگ عظیم کے دوران جب وہ امریکہ میں جلا وطن تھے تب لکھی گئی، اس سے کہانی کو ایک اور ہی کیا کہتے ہیں گہرائی ملتی ہے۔ یقیناً، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ذاتی دکھ اور عالمی بحران کے بیچ تخلیق پانے والا ایک آرٹ ہے۔ تو اسی پس منظر میں اس کی جو عالمی مقبولیت ہے وہ اور بھی زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بالکل، مضمون بتاتا ہے کہ اسے کتنی مختلف شکلوں میں ڈھالا گیا ہے۔ فلمیں بنی ہیں، سٹیج ڈرامے، اوپرا، بیلے۔ لگتا ہے دنیا اس کہانی سے تھکتی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ میراث صرف فنون تک نہیں ہے۔ نیو یارک کی مورگن لائبریری میں اصل مسودہ رکھا ہے۔ اچھا۔ جنوبی کوریا میں تو ایک پورا گاؤں پٹائٹ فرانس کے نام سے ہے۔ فلکیات میں B612 فاؤنڈیشن ہے، سیارچوں کے نام اس پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ فرانسیسی کرنسی پر بھی اس کی تصویر تھی، 50 فرانک کے نوٹ پر۔ جی، ایک زمانے میں تھی۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ یہ کہانی ثقافت میں کتنی رچ بس گئی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے، اور مضمون بھی یہی واضح کرتا ہے کہ دی لٹل پرنس ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے پردے میں ایک گہرا فلسفہ ہے،
یہ بچپن کی معصومیت اس کی دانائی کو سراہتی ہے اور بڑوں کی دنیا کی جو سنجیدگی ہے، مادہ پرستی ہے، اس پر سوال اٹھاتی ہے۔ تو شاید اس کی جو یہ لازوال مقبولیت ہے، اس کا راز اسی سادگی اور گہرائی میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے ان چیزوں کی جو زندگی میں واقعی اہم ہیں: محبت، دوستی، ذمہ داری، وہ سچائیاں جنہیں ہم بڑے ہو کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سینٹ ایگزوپیری نے اپنی زندگی کے اتنے چیلنجز کے باوجود پائلٹ، جلا وطن، جنگ کا گواہ، یہ پیغام کیسے نکالا ہوگا؟